قبلہ اول کے محافظوں نے اسرائیل میں گھس کر جو عظیم مزاحمت کاری کی ہے، اسلامی جہاد کا پرچم سر بلند کیا ہے، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ حماس کے مجاہدوں کو سلام، فلسطینی نوجوانوں کو سلام۔ حماس کے مجاہدوں نے بتا دیا کہ جب قبضہ کوئی کر لے اور آ کر بندوقوں کے ذریعے سے قبلہ اول پر قابض ہو جائے تو پھر سیاسی مزاحمت بھی ہوتی ہے اور بندوق کی مزاحمت بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تو عرب ممالک نے بھی تسلیم کر لیا۔ ہاں تم جانتے ہوگے کہ عرب کیا ہوتا ہے، عجم کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قبلہ اول ہوتا ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے، وہ بیت المقدس ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ اس لیے اسرائیل کے ناپاک وجود کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعظم کے پشتیبان، یہ سب سن لیں، کوئی دو ریاستی حل ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور حماس کے مجاہدوں نے تو یہ بات بتا دی ہے کہ جنگیں ٹیکنالوجی سے نہیں ایمان سے لڑی جاتی ہیں۔ یقیناً ٹیکنالوجی اختیار کرنے، جمع کرنے کا کہا گیا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اپنی ہی قوموں کو فتح کرو، اس لیے کہ قبلہ اول کو آزاد کراؤ، مظلوم کشمیریوں کو آزاد کراؤ، مظلوم فلسطینیوں کو آزاد کراؤ۔ اسرائیل کا وجود ناپاک ہے، کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاکستان تھی جو پاس ہوئی تھی، اسی اجلاس میں ایک اور قرارداد بھی پاس ہوئی تھی، وہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد تھی، یہودی آبادکاری کے خلاف قرارداد تھی۔ یہ ملک نظریاتی ملک ہے، یہاں صہیونیوں کی سہولت کاری نہیں چلے گی۔ کوئی قلم بیچ کے کرے گا تو بھی مقابلہ کریں گے، کوئی طاقت سے کرے گا تو بھی مقابلہ کریں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے اس ایمان پہ سودے بازی نہیں کریں گے۔ اور یہی IMF ہلکے سے ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ جاگیرداروں پہ بھی ٹیکس لگاؤ، لیکن جاگیرداروں پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو زرعی زمین ہے، صرف 4% لوگوں کے پاس 40% سے زیادہ زمین ہے۔ یہ 4% لوگ کون ہیں جن کی زمین 12.5 ایکڑ سے زیادہ ہے، اور 1.28% لوگ وہ ہیں جن کے پاس 28% زمین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں ایکڑ رقبہ رکھنے والے، سینکڑوں ایکڑ رقبہ رکھنے والے یہی پارٹیوں میں الیکٹیبل بھی ہوتے ہیں، یہی ہماری قسمت کے فیصلے بھی کرتے ہیں، اور یہ سارے مل کر پورے پاکستان سے صرف 4 ارب روپے ٹیکس جمع کراتے ہیں۔ اور پاکستان کا صرف تنخواہ دار طبقہ براہ راست 264 ارب روپے ٹیکس جمع کراتا ہے، اور اس پر بھی ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ جو چھوٹ دی ہوئی ہے تم نے 50,000 تک کی سیلری پر، وہ چھوٹ بھی ختم کر دو اور سب پر 35% ٹیکس لگا دو، غریب کو مزید مار دو، متوسط طبقے کو تباہ کر دو، لیکن امریکہ کے غلاموں کو مراحت دیتے رہو، انگریزوں کے شاگردوں کو مراحت دیتے رہو۔ یہ ورلڈ بینک کا نظام نہیں چلے گا، یہ IMF کی غلامی نہیں چلے گی، اور ہم اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے انشاءاللہ پوری قوم میں ایک حوصلہ پیدا کر رہے ہیں، اور ایک انقلاب پر یہ منتج ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے حالات بدلے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں صہیونی آبادکار، وہ کون سے صہیونی کہ جنہیں پہلے ان کی ہسٹری تو اٹھا کر دیکھیے، کہتے ہیں کہ ہم ہزاروں سال سے ہیں۔ ہزاروں سال سے تو وہاں کے مشرقی فلسطین ہو یا جنوبی فلسطین ہو، شمالی فلسطین ہو، ان سب علاقوں میں تو عرب آباد تھے، وہ تو ہزاروں سال کے رہنے والے تھے۔ بنی اسرائیل کی تو ہسٹری ایک طرف 400 سال، دوسری طرف 800 سال کی ہے، اور اس میں بھی کبھی بخت نصر نے، بابل کے حکمران نے، کبھی کسی نے اور کبھی کسی نے ان کو تاراج کیا، ان کو بے عزت کیا، ان کو نکال دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو پھر ان کو اس کی اجازت دی کہ ان کو بحیثیت شہری کے جینے دیا جائے اور مذہبی آزادی دی جائے۔ پھر اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی رہی، پھر بیت المقدس پہ سے عیسائیوں کا قبضہ ہوا، اور اس کے بعد بھی جب صلاح الدین ایوبی نے یہ قبضہ ختم کروایا، اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خلافت عثمانیہ میں سلطان سلیم تھے، انہوں نے یہودیوں کو یہ اجازت دی تھی کہ دیوار گریا جو کوڑے کا ڈھیر بن چکی تھی،
ان کو کہا تھا کہ آگ کو تم عبادت کر سکتے ہو، لیکن یہ لوگ احسان فراموش ہیں، ان سے کبھی آپ اچھی توقع نہیں کر سکتے۔ ان احسان فراموشوں نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا ہے کہ زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، اور یہ قبضہ کس نے کروایا؟ برطانیہ نے کروایا، فرانس نے کروایا۔ یہ قبضہ کس نے کروایا؟ امریکہ نے کروایا۔ اعلان بالفور کے نام پر پوری دنیا کے سامنے وہ جھوٹ بولا گیا، وہ کلنک کا ٹیکا ہے جو پورے مغرب کے اوپر ہمیشہ لگا رہے گا، اور یہ کبھی بھی اس کو مندمل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جب ہم وہاں کے حالات دیکھتے ہیں، صہیونیت کو دیکھتے ہیں، صہیونیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو مارو، کسی اور مذہب کو قبول نہ کرو، صرف نسل پرستی کی بنیاد پہ آگے بڑھو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے کسی کو بھی قتل